اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس تقریب کا باقاعدہ آغاز ہم تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں۔ تلاوت قرآن پاک کے لیے میں درخواست کروں گا شیخ احمد رحمان صاحب سے کہ وہ تلاوت قرآن پاک بسم اللہ الرحمن الرحیم لائٹ بڑی گھٹ 15 تک انہوں نے دس دو فون کر کے تو میں دسا نہیں وہی فون پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ میں عزت مآب جناب سردار سلیم حیدر خان صاحب گورنر پنجاب، معزز مہمانان گرامی، میرے تاجر بھائی سول سوسائٹی جو چیمبر آف کامرس میں یہاں پہ تشریف لائے، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، آپ کے بڑے مشکور ہیں۔ آج کا دن ہمارے لیے بڑا ہی قابل مسرت باعث افتخار ہے کہ گورنر پنجاب اپنی گوناگون مصروفیت کے ہوتے ہوئے آج انہوں نے گوجرانوالا چیمبر آف کامرس کو ہماری دعوت پہ اپنا ٹائم دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ آف پنجاب کی بزنس کمیونٹی کے ساتھ بزنس کو لے کے ایک خاص دلچسپی کہ اس ملک کی اکانومی کیسے اوپر جائے، یہاں کا تاجر کیسے اوپر جائے، اس کے لیے گورنمنٹ بھی وفاق میں بھی اور گورنمنٹ آف پنجاب بھی اس پہ کام کر رہی ہے۔ ہم آپ کے بڑے مشکور ہیں کہ جن سے آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ میں گوجرانوالا کے تھوڑے سے اکنامکس نمبرز جو ہے وہ آپ کو ہم اپنے ویڈیوز میں دکھائیں گے، ڈاکومنٹری میں۔ گوجرانوالا اس ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ پاکستان کا دوسرا بڑا شہر ہے جس میں ایس ایم ایز اور کاٹیج انڈسٹری جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ ہمارے پاس 13-14 ہزار ایس ایم ایز ہیں، 4-5 ہزار ہمارے پاس کاٹیج انڈسٹری ہے، چھوٹا کارخانہ دار بہت زیادہ ہے یہاں پہ، وہ آپ ڈاکومنٹری میں بھی دیکھیں گے۔ اور گوجرانوالا کا ایکسپورٹس جو ہے، گوجرانوالا کا ایکسپورٹر عالمی منڈیوں میں اپنی چیزوں کو سیل بھی کر رہا ہے، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اگر ہم گورنمنٹ نے ایس ایم ایز پہ توجہ دی، تاجر کو ریلیف دیا، تو گوجرانوالا انشاءاللہ جیسے پہلوانوں میں پہلے نمبر پہ ہے، جس طرح کھانوں میں پہلے نمبر پہ ہے، انشاءاللہ ایکسپورٹ میں پہلے نمبر پہ ہوگا۔ گوجرانوالا کی تفصیلی ڈاکومنٹری کے لیے میں درخواست کروں گا کہ گوجرانوالا کی تفصیل ڈاکومنٹری جب جستجو اور حوصلے ہو جوان تو مل جاتے ہیں منزلوں کے نشان۔ منفرد ثقافت اور محبتوں کی امین سرزمین، پاکستان کے تیزی سے ترقی و خوشحالی کی مناظر سمیٹتا شہر گوجرانوالا، جو محض چند ہی سالوں میں ہر میدان میں اپنی مصنوعات کے معیار کو برقرار رکھتے ہوئے 150 سے زائد مصنوعات دنیا کے 80 سے زیادہ ممالک کو سالانہ $2.5 ارب سے زیادہ کی برآمد کر رہا ہے۔
गुजरावाला की मसनूआत दरामदात की कमी का बेहतरीन नेमुल बदल भी साबित हो रही है, जिसकी वजह से सालाना $3 अरब की बचत मुमकिन बनाई जा रही है। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक गुजरावाला कराची, लाहौर और फैसलाबाद के बाद तेजी से सनती तरक्की में आगे बढ़ रहा है। गुजरावाला में सनती तरक्की के सफर की बर्फ रफ्तारी का अंदाजा यूं भी लगाया जा सकता है कि सिर्फ रीजनल टैक्स ऑफिस गुजरावाला की सतह पर ये शहर इस साल 40 अरब रुपए से जायद मुल्की खजाने में जमा करवा चुका है। गुजरावाला में 8,000 से जायद इंडस्ट्रियल यूनिट्स जबकि 13,000 से जायद घरेलू सनतें मुल्क में तरक्की और खुशहाली का सुनहरा दौर लाने के लिए दिन रात मसरूफ अमल है। गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज बिलखुसूस गुजरावाला और बिलअमूम पाकिस्तान भर में मुआशी इस्तेहकाम लाने के लिए हमावक्त मसरूफ अमल है। मुकामी तौर पर तैयार करदा मयार और जिद्दत में बेमिसाल मुख्तलिफ मसनूआत को बैनुल अक़वामी तौर पर मुतारिफ करवाने के लिए गुजरावाला चैम्बर मेड इन गुजरावाला के उन्वान से सनती नुमाइश का इनेकाद करता रहा है। इन सनती नुमाइशों का मकसद तैयार करदा मसनूआत की मकामी और बैनुल अक़वामी सतह पर पजीराई करके मुल्की ज़र मुबादला में मुसलसल इजाफे को मुमकिन बनाना है। गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने गुजरावाला को कारोबारी और सनती दुनिया में एक नई पहचान देने के लिए मेरा गुजरावाला का नारा बुलंद किया है, जिसकी काविशों के मरहूम मिन्नत आज गुजरावाला को इंजीनियरिंग के शहर के तौर पर जाना जाता है। गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जिस मुस्तकिल मिजाज से अपनी मंजिल की जानिब गामजद है, इससे बआसानी रोशन मुस्तकबिल की पेशगोई की जा सकती है। गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की शबाना रोज मेहनत से SMEs के हवाले से पाकिस्तान भर में दूसरे बड़े शहर के तौर पर जाना जाता है। सनती पैदावार के मयार और जिद्दत के लिहाज से आज गुजरावाला पंजाब का तीसरा बड़ा शहर बन चुका है। पंजाब इकोनॉमिक रिपोर्ट के मुताबिक गुजरावाला सूबे भर के बड़े सनती यूनिट्स के फैलाव के एतबार से चौथा बड़ा शहर है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के विजन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तर्जुमानी करते हुए गुजरावाला को वर्ल्ड रैंकिंग रिपोर्ट के मुताबिक 6ठे नंबर पर होने का एजाज भी हासिल है। गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मुल्क भर में गुर्बत का खात्मा यकीनी बनाने के लिए रोजगार के वसी मौके भी फराहम कर रहा है। डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज पंजाब की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक गुजरावाला रोजगार के मौके फराहम करने वाला 7वां बड़ा शहर है। गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के ज़ेर साया मुख्तलिफ मेंबर सनतें सैनिटरीवेयर्स, सेरामिक टाइल्स, रिफैक्टरी ब्रेक्स, पाइप्स एंड फिटिंग्स, सैनिटरी फिटिंग्स, बाथरूम एक्सेसरीज, लाइट और हेवी इंजीनियरिंग, स्पेयर पार्ट्स ऑफ हाइडल एंड थर्मो पावर प्लांट, पंप्स एंड मोटर्स, मशीन टूल्स एंड कैपिटल गुड्स, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, agriculture implements, home appliances, tablewares, cutlery, cookwares, melamine and stainless steel utensils, hunting knives and sword, textile, carpets, tray mats and rugs, rice, seeds and agro processing, food and confectionery, plastic furniture, wood furniture, steel furniture, metal processing, hardware, steel security equipment, paper and paper board, chemicals and detergents, beauty products and cosmetics, nylon ropes, steel furnace और कंस्ट्रक्शन की मयारी और पायदार मसनूआत की बरामदात यकीनी बना रहे हैं। आज गुजरावाला की छोटी बड़ी सनतों में तैयार करदा मसनूआत की एशिया के 34, यूरोप के 23, अफ्रीका के 13, नॉर्थ अमेरिका के 3, साउथ अमेरिका के 5 और बरे-आज़म ऑस्ट्रेलिया के 2 ममालिक में बरामदात मुमकिन बनाई जा रही है, जो कि गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की मेहनत और लगन का मुंह बोलता सबूत है। गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज अपने मुअज़्ज़ज़ मेंबरान को कारोबार की आसानी के लिए हर तरह की सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है, ताकि कारोबारी अफराद के कीमती वक्त को मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए इस्तेमाल किया जा सके। चैम्बर की हुदूद में मुख्तलिफ इदारों के हेल्प डेस्क का क़याम अमल में लाया गया है, जिनमें पुलिस खिदमत मरकज, ड्राइविंग लाइसेंस काउंटर, बिजनेस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, समेडा, SCCP, VBOC, ई-बिल, ई-बिजनेस इन्विटेशन लेटर डेस्क,
गेपको शामिल है। गुजरांवाला चेंबर ऑफ कॉमर्स ने इस शहर की सनती अहमियत को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत पाकिस्तान से 3 बड़े मंसूबे मंजूर करवाए, जिन प्रोजेक्ट्स में गुजरांवाला बिजनेस सेंटर, गुजरांवाला टूल डाइज एंड मोल्ड सेंटर और सेरामिक सेंटर शामिल है। इस सेंटर से दूसरे सनती शहर भी मुस्तफीद हो रहे हैं। मजीद ये मुकामी हुनरमंदों के टैलेंट को मजीद उजागर करने के लिए जदीद फन तालीम भी दी जा रही है, जबकि सेरामिक सेंटर भी आला पाए के डिजाइन तैयार करके सेरामिक इंडस्ट्री को पूरी दुनिया में नुमाया करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। इलावा अजीम गुजरांवाला चेंबर ऑफ कॉमर्स ने यहाँ स्मॉल इंडस्ट्रियल एस्टेट और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के क़याम को भी यकीनी बनवाया। आज इन एस्टेट्स में गुजरांवाला की बड़ी बड़ी सनतें अपनी आला पाए की मसनूआत तैयार करके मुल्की मईशत में अपना अहम किरदार अदा कर रही है। सनतों की तरक्की के फरोग के लिए और सनतों के बढ़ते हुए रुझान को मद्देनजर रखते हुए एस्टेट नंबर 4 का क़याम अमल में लाया जा चुका है। यहाँ गुजरांवाला चेंबर ऑफ कॉमर्स के मुआया का जिक्र करना भी जरूरी है कि गुजरांवाला की बिजनेस कम्युनिटी ने अपनी मदद आम के तहत सेहत के शोबे में इनकलाबी इक़दाम उठाए हैं और तकरीबन 40% शहरियों को तिब्बी सहूलतें फराहम की जा रही है। इस सिलसिले में गुजरांवाला में ट्रस्ट अस्पताल, जिनमें अमराज कल्ब के लिए सिद्दीक सादिक ट्रस्ट अस्पताल, हाजी मुराद आई ट्रस्ट अस्पताल, इब्राहिम आई ट्रस्ट अस्पताल, जिना ट्रस्ट अस्पताल, रफीक अनवर मेमोरियल ट्रस्ट अस्पताल, अल्लामा इकबाल ट्रस्ट अस्पताल, अर्राइट ट्रस्ट अस्पताल और दीगर फलाही अस्पताल दिन रात खिदमत खल्क के लिए कोशा है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की अपग्रेडेशन और अस्पताल को जदीद एम्बुलेंसेज की फराहमी, मुस्तहिद अफराद को हेपेटाइटिस के मुफ्त इंजेक्शन की फराहमी, 1122 को जापानी फायर ब्रिगेड गाड़ियों की फराहमी, बैंक में पुलिस के नौजवानों के लिए मोटरसाइकिलों की फराहमी के अलावा जब भी मुल्क में कुदरती आफात आए, गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अराकीन ने कुदरती आफात से मुतासरीन की बहाली के लिए दिल खोल कर मदद की। गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपने मुअज़्ज़ज़ मेंबरान के ताउन से तालीम के मैदान में कायम शुदा हेल्प एजुकेशन ट्रस्ट के जरिए माली तौर पर कमजोर और ज़हीन तलबा को वज़ाइफ और समाजी बहबूद के हवाले से जिले सेंट्रल जेल की इंतजामिया के साथ मिलकर प्रिजनर्स वेलफेयर ट्रस्ट के क़याम से जेल में मुक़य्यद कैदियों की फलाह बहबूद के लिए माली ताउन फराहम करना जैसी सरगर्मियाँ और इक़दामात भी गुजरांवाला चैम्बर की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी काबिल ज़िक्र है और वक्त के साथ साथ जरूरत के मद्देनजर बहुत से समाजी बहबूद के प्रोजेक्ट्स मंजूर करवाए। यहाँ के तलबा और तालिबात को इंजीनियरिंग, मेडिकल और यूनिवर्सिटी की तालीम के हुसूल के लिए दूसरे शहरों का सफर करना पड़ता था। तलबा और तालिबात की इन तालीमी जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अपनी भरपूर कोशिशों से रचना इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस जैसे अहम इदारे हुकूमत वक्त से मंजूर करवाए। गुजरांवाला के सनती पोटेंशियल और गुजरांवाला में अवाम और सनतों को गैर मयसर सहूलियात और सनत और बरामदात के फरोग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए मुल्की और मुकामी सतह पर बड़े प्रोजेक्ट को अपनी मदद आप और हुकूमती ताउन से अमली जामा पहनाने का अज़्म रखे हुए है, जिसमें SCC, न्यू इंडस्ट्रियल एस्टेट, ड्राई पोर्ट, मोटरवे लिंक, कार्गो ट्रेन, जदीद टेस्टिंग लैब, एक्सपो सेंटर, चिल्ड्रन अस्पताल और यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरांवाला शामिल है। ऐसे तमाम इक़दाम सनत और तिजारत को तहकीक से मुंसलिक करने के नारे अहम संग-मील साबित हो रहे हैं। गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अपने अहदाफ के हुसूल के लिए हर वक्त कोशा है और इसका मानना है कि कारोबारी तरक्की की बदौलत पाकिस्तान की मईशत को मजबूत बनाकर आइंदा नस्लों का मुस्तकबिल रोशन बनाया जा सकता है। गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कारोबारी सरगर्मियों में इजाफे के लिए हुकूमत पाकिस्तान के साथ है। जी थैंक यू वेरी मच जी। ये सारी डॉक्यूमेंट्री गवर्नर साहब आपने देखी है। गुजरांवाला की इंडस्ट्री जो है इस मुल्क में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करती है। हमें कुछ चैलेंजेस दरपेश हैं। आप माशाल्लाह सूबे को हेड कर रहे हैं, 4-5 गुजारिशात हैं मैं आपके प्रोसेस से आपको गुज़ार करूँगा। एक तो सर हमारा बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर गुजरांवाला में बना हुआ है, लेकिन उसकी लोकेशन जो है वो कमिश्नर ऑफिस में है। हालांकि वो बिजनेस BFC जो बने हैं, बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर जो है वो मेनली फॉर द एडवांटेज और सहूलत जो है बिजनेसमैन के लिए वो बने हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो BFC है वहाँ पे फुटफॉल बहुत कम है, लोग वहाँ पे जाते नहीं हैं।
وہ جو بزنس ایجوکیشن سینٹر ہے اس کی لوکیشن کو چینج کر کے چیمبر کی پرنسز میں جو ہے نا وہ لایا جائے. اس سے کیا ہوگا کہ کیونکہ یہاں پہ ڈیلی بیسس پہ جتنے بھی بزنس مین اپنے پروڈکٹس میں لے کے آتے ہیں, ہمارے پاس اور بھی کاؤنٹرز بنے ہیں, ایک فٹ فال اس کا بزنس اس کا بڑھے گا. اور دوسرا جو ہے اس کا جو صحیح فائدہ ہے وہ چیمبر آف کامرس کی بلڈنگ کے اندر ہی اس کے ہونے کا گورنمنٹ جو ہے وہ اٹھا سکتی ہے. لیکن ہماری یہ گزارش ہے اگر آپ مسٹر آف انڈسٹری سے بات کر کے وہ بی ایف سی کی لوکیشن کو چینج کر کے ہمارے پاس یہاں پہ آ جائے. دوسری ہماری گزارش جو ہے جی گوجرانوالہ میں کیونکہ ایس ایم ایز بہت زیادہ ہیں, میٹل کا بزنس سب سے زیادہ یہاں پہ ہے, چھوٹی چھوٹی بٹیاں چھوٹے چھوٹے کارخانے ہیں, ایکسپورٹ بھی یہاں پہ سب سے زیادہ جو ہے وہ میٹل کی ہوتی ہے. تو جب بھی سردی کا سیزن آتا ہے, فوگ کا سیزن آتا ہے, تو انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ گزاری بات ہے پولوشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ان بڑیوں کو سیل بھی کرنا پڑتا ہے, ہمارا ایئر انڈیکس بھی بڑا اوپر نکل جاتا ہے. اس کے لیے ہم پرپوزل جو ہے ہم نے بنائی ہے کہ میٹل پروسیسنگ زون جو ہے وہ گوجرانوالہ میں شہر سے باہر بن جائے. جتنا چھوٹے کارخانے دار ہے وہ وہاں پہ اپنی انڈسٹری کو شفٹ کر لیں. اس سے کیا ہوگا, انڈسٹری جو ہے وہ ساری ایک جگہ اکٹھی بھی ہو جائے گی, اور دوسرا جو شہر کا پولوشن کا جو مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو جائے گا. اس کے لیے بھی آپ سے درخواست ہے کہ ہم نے اس پہ ہم ورکنگ بھی کر رہے ہیں, تو گورنمنٹ ہمیں اس میں سپورٹ کرے, شہر کے باہر جو ہے ہمیں جگہ دے دی جائے, تو وہاں پہ ہم سارے کی ساری جو انڈسٹریز ہے چھوٹا کارخانے دار وہاں پہ شفٹ ہو جائے. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ جب شہر کا پروجیکٹ ہوتا ہے, جیسے سگنل فری ابھی ہمارا روڈ بن رہا ہے, چیمبر کو اس پہ بالکل بھی بورڈ نہیں لیا گیا, کیونکہ ہمارے ظاہری بات ہماری گڈس ٹرانسپورٹ وہاں سے گزرتی ہے, ہمارے اور معاملات وہاں سے گزرتے ہیں. ایسا کوئی بھی پروجیکٹ ہو جو سگنل فری پروجیکٹ ہے, اس پہ چیمبر کو جو ہے وہ آن بورڈ لیا جائے. اور ایک ہمارے یونیورسٹی آف گوجرانوالہ بن رہی ہے یونیورسٹی, تو اس میں ہماری گزارش یہ ہوگی کہ چیمبر کا جو بھی کرنٹ پریزیڈنٹ ہو اس کے بورڈ آف گورننس کا وہ ممبر ہو, جیسے ہم قائد پبلک اسکول میں ہیں. یہ بھی ہماری ایک آپ سے گزارش ہے. تو آخر میں آپ کے آنے کا بہت شکریہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ پرپوزلس ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں انشاءاللہ اس پہ عمل بھی ہوگا. گورنمنٹ اکانومی کو لے کے بڑی کنسرنڈ ہے, کیونکہ ملک میں معیشت کا پہیہ چلے گا تو تبھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. تو اس کے لیے بزنس مین گورنمنٹ کے ساتھ ہے, اور گورنمنٹ سے یہی درخواست ہوگی جتنا بھی ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ لوگوں کو دیا جا سکے وہ آپ کا بہت بہت شکریہ. میں گزارش کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں چیمبر آف کامرس گوجرانوالہ کے تمام کا, خاص کر رانا صاحب کا, پریزیڈنٹ صاحب کا, کہ آپ نے مجھے یہاں پہ آنے کا موقع دیا, اور بڑی مجھے خوشی ہوئی یہاں پہ یہ بریفنگ دیکھ کے اور آپ سے مل کے. اور میں گوجرانوالہ کے تمام جو بزنس کمیونٹی ہے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ مشکل حالات کے باوجود آپ اپنے ملک کے لیے بھرپور کوشش اور محنت جو ہے وہ کر رہے ہیں. اور جیسے پریزیڈنٹ صاحب نے کہا, بالکل انڈسٹری کا پہیہ چلے گا تو معیشت چلے گی اور چیزیں بہتر ہوگی. اور اب جو موجودہ صورتحال ہے اس میں تمام جو ممالک ہیں ان سب سے پہلا جو پریورٹی ہے وہ معیشت ہے. اور ویسے بھی جو عام روٹین میں بھی دیکھیں کہ اگر ہم اپنے گھروں میں ہوتے ہیں, جیب میں پیسہ ہوتا ہے تو گھر چلتا ہے, ورنہ نہیں چل سکتا. اور ہمارا یہ ہے کہ ہر 2 4 5 7 سال بعد ہم اس پوزیشن پہ آ جاتے ہیں کہ بہت ہی مشکل, ڈیفالٹ کا خطرہ اور بہت ساری مشکلات. لیکن پھر میں کہتا ہوں کہ جب ہم سیریس ہوتے ہیں, چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو اس ڈیفالٹ کے شور سے ہم نکل بھی آتے ہیں بہت جلدی.
اور جو ہے سروائیو بھی کر جاتے ہیں اور آگے بڑھنا بھی شروع کر دیتے ہیں. تو اس کے لیے ضرورت اس عمل کی ہے کہ سیاسی طور پہ جو ہے وہ ملک سٹیبل ہو, اور سیاسی طور پہ ملک سٹیبل ہوگا تو معاشی طور پہ ملک سٹیبل ہوگا. اور ایک سب سے بڑی ضرورت یہ بھی ہے کہ اوپر لیول پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک میثاق معیشت جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے کہ پالیسیز جو ہیں وہ رن کریں. یہ نہ ہو کہ ابھی نون لیگ کی گورنمنٹ ہے تو اگلی گورنمنٹ اگر پیپلز پارٹی کی آئی تو اگر نون لیگ نے کوئی بہت اچھے کام بھی کیے تو ہم یہ کہیں کہ نہیں جی اس کا کریڈٹ ان کو جائے گا, اس لیے اس کو چینج کرنا بڑا ضروری ہے. آج تک جو ہمارے پرابلمز ہیں اس میں سب سے بڑا میں ذاتی طور پہ سمجھوں آپ کے حوالے سے کہ یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. پالیسی 5 سال 10 سال 20 سال 30 سال کے لیے ہونی چاہیے اور وہ چلتی رہے. اور آپ تو عظیم لوگ ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ ابھی پچھلے دور میں انرجی کا بہت بڑا کرائسس تھا, ابھی بھی ہے, چلے کچھ چیزیں بہتر ہوئی ہیں, حکومت نے کوشش کی ہے, یہ اس سال کی گورنمنٹ میں سٹیبلٹی آئی ہے, چیزیں بہتر ہونا شروع ہوئی ہیں, تو کچھ نہ کچھ بزنس کے لیے انوائرمنٹ بہتر ہوئی ہے. اور انشاءاللہ موجودہ گورنمنٹ اللہ کے فضل و کرم سے یہ کولیشن گورنمنٹ 5 سال تک چلے گی, انہی پالیسیوں کو تسلسل چلے گا. اور انشاءاللہ اپنے ملک کے لیے آپ کا جو پازیٹیو حصہ ہے وہ بھی شامل ہوگا, ایکسپورٹ بھی بڑھیں گے, ڈالر بھی آئیں گے, زر مبادلہ بھی بڑھے گا اور ملک کی اکانومی جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے گی. اور جو حکومتی سپورٹ جو مطالبات پریزیڈنٹ صاحب نے سامنے رکھے وہ یقیناً میری جو ٹیم ہے انہوں نے نوٹ کر لیے. انشاءاللہ اس پہ میں لاہور جا کے بہت جلدی آپ کو انشاءاللہ فیڈ بیک دوں گا, اور کوشش کریں گے کہ اگر سارے مطالبات نہ حل ہوں تو لیکن 50% سے اوپر تو ہوں, تاکہ میرا رزلٹ جو ہے آپ کے سامنے جو ہے وہ بہتر ہے. گجرانوالہ یونیورسٹی والا جو آپ نے کہا بورڈ آف گورنرز کا, وہ تو ظاہر ہے ہی گورنر آفس کے پاس ہے, تو اس میں انشاءاللہ ہم پریزیڈنٹ صاحب کو بورڈ آف گورنرز میں ضرور بات دیں گے. دوسرا جو کمشنر آفس سے آپ کا وہ چینج کرنا ہے انشاءاللہ وہ بھی میں منسٹر انڈسٹری سے جا کے بات کر کے اس کو بھی, اور آگے چل کے بھی جہاں بھی آپ کو گورنر آفس کی ضرورت ہوگی ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آپ کی ایک خون میرے آفس کا پورا عملہ انشاءاللہ پوری طرح آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کرے گا. آپ کے آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, آپ کی ایک کال پہ ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے آپ کو سپورٹ کیا جائے. بس آپ جو ہے وہ اسی جوش اسی جذبے سے, جو صدر صاحب کا جذبہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ گجرانوالہ کو نمبر 1 پہ لے کے آنا ہے انڈسٹری کے حوالے سے, تو اسی جذبے سے محنت کریں اور اللہ کرے کہ گجرانوالہ جو ہے وہ ایکسپورٹ کے حوالے سے بھی انڈسٹری کے حوالے سے بھی جو ہے وہ نمبر 1 پہ آ جائے اور ملک کی جو معاشی صورتحال ہے اس میں اپنا ایک پازیٹیو اور بڑا رول جو ہے وہ ادا کرے. باقی جہاں تک گورنر آفس کی ضرورت ہے, میری ضرورت ہے, پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ آپ کے معاملات ہیں, وفاقی گورنمنٹ کے ساتھ جو معاملات ہیں, ابھی جو جیسے اپنا FBR کے حوالے سے آپ نے کہا کہ سیالکوٹ میں جو ہے وہ تیزی ہے اور گجرانوالہ میں کمزوری ہے. فنڈ تو FBR نے دے نا, اچھا چلیں اس کو انشاءاللہ اس کو بھی جو ہے وہ چیئرمین FBR سے بھی اور پریزیڈنٹ اسٹیٹ بینک سے بھی دونوں سے کر کے انشاءاللہ مدد کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور آخری گزارش جو ہے, ایک سیکنڈ, ایک آخری گزارش صدر صاحب نے سر, ایک آخری گزارش سر, آپ کو ہم نے انوائٹ کرنا ہے اپنی اسپیچ میں رہ گئے کہ ہماری میڈ ان گجرانوالہ ایکسپو اسلام آباد میں ہو رہی ہے 11 12 13 سر. ہم نے ویسے بھی آپ کو انویٹیشن بھیجا ہوا ہے, تو ہماری آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ اس کی وہاں پہ لازمی تشریف لائیں, اس کی سرمنی کے کلوزنگ سرمنی. آپ وفاق کی علامت ہیں, وفاق کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کی پروسیس سے ہم نے پریزیڈنٹ صاحب کو بھی لیٹر لکھا ہوا ہے, تو اگر وہ آ جائیں تو اٹس آنر فار اس اور بزنس ٹو اس سے بہت خوش ہوں گے. انشاءاللہ پریزیڈنٹ صاحب سے بھی گزارش کریں گے اور میں بھی انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا.
سر وہ جم کرنا سی تے اسے بلا لاں کچھ کرنا یار ایک منٹ دیکھیں بالکل آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں. یوسف رضا گیلانی صاحب آئے تھے اور ایک بڑا لمبا گیپ اور اس کے بعد ابھی میں آیا ہوں. تو انشاءاللہ وہ جو ایک لمبا گیپ رہا ہے گجرانوالہ آنے کا, بزنس کمیونٹی کے پاس آنے کا, تو میں اب اگر مجھے آگے ٹائم ملا تو کوشش کروں گا کہ وہ کچھ کی میٹنگ کر دوں اور ہر 3-4 مہینے بعد آپ کے پاس اور ابھی مجھے جتنا ٹائم ہوا ہے یہ میں ان 9 مہینوں میں دوسری دفعہ گجرانوالہ. جی ایک منٹ یہ میڈیا والے پلیز خاموش ہو جائے, تھوڑی دیر چیمبر والوں کو دے دیں, اس کے بعد یار آپ ٹائم لیں, زیادتی نہ کریں, پہلے ہمیں کچھ ٹائم دے دیں. پریزیڈنٹ ہے, وائس پریزیڈنٹ ہے, سینئر ہیں, ان کو ٹائم دے دیں پلیز. جی 1-2-4 منٹ دے دیں, پھر اس کے بعد بولیں یار. شکریہ. میں جناب گورنر سلیم حیدر خان صاحب ٹھہر جائے یار, تھوڑی دیر ٹھہر, 5 منٹ دے دیں, 5 منٹ. یہ جو 5 منٹ دے دیں. نہیں دیکھیں کسی نے بھی کوئی جواب نہیں دیا تھا, آپ ہمارا کو صحیح کرنا جائیں. بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک شبہ ہی نہیں ہے. انشاءاللہ آنے والے پرائم منسٹر جو ہے وہ بلاول بھٹو ہوں گے, ہم انہیں کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اور ہم نے ان کو پرائم منسٹر بنانا ہے. پنڈی گیپ میں جو میرا جلسہ تھا, میں نے وہاں پہ ان سے یہ بات کی تھی کہ فنڈز کے حوالے سے آپ پریشان نہ ہوں. انشاءاللہ آنے والے ٹائم پہ بلاول بھٹو صاحب نے 1 سال 2 سال 4 سال کے اندر اس ملک کا وزیر اعظم بننا ہے. اب ہوا یہ کہ میڈیا پہ 1 سال 2 سال چلا, 4تھا سال نہیں چلا, اس میں میری غلطی کوئی نہیں ہے. میں نے یہ کہا کہ 1 سال 2 سال 4 سال میں بلاول صاحب نے اس ملک کا پرائم منسٹر انشاءاللہ بننا ہی بننا ہے. تو اللہ کے حکم سے وہ بنے گے پرائم منسٹر, اور اس میں تو کوئی ایسی دوسری بات ہی نہیں. ہم ان کے لیے دن رات جدوجہد کر رہے ہیں, اور یہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو شہیدوں کا وارث ہے, اس نے اس ملک کے پرائم منسٹر کی سیٹ پہ آنا دیکھیں یہ جمہوریت کا حسن ہے, اور ہلکی پھلکی موسیقی چلنی چاہیے تاکہ رونقیں لگی رہیں. جی میں سارے جو قادر برادری یہاں پہ تشریف لائے, میڈیا والوں کا بڑے مشکور ہے, سارے یہاں پہ تشریف لائے, سول سوسائٹی کے لوگ تشریف لائے, گورنر صاحب کے ساتھ جو مہمان آئے وہ سارے تشریف لائے. آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ. آپ نے عزت بخشی, آنر بخشی, اور ہمارے مطالبات کو بھی مانا. سر تھینک یو ویری مچ.